ایک آدمی بزرگ صاحب سے بات کرتا ہے جی آج کل کامل نہیں ملتے، تو وہ بزرگ جواب دیتے ہیں کہ کامل تو بہت ہیں لیکن سچے مرید نہیں ملتے۔ ہاں یہ سچے مرید کی تعریف ہے۔ دیکھو یہاں جو ہے نا سچے مرید کی لفظ اس نے استعمال کیا، سچا مرید نہیں ملتا۔ بات یہ ہے کہ مولانا روم کا واقعہ آپ نے دیکھا کہ آپ بڑے عالم دین تھے، بڑا ہی مطلب حدیث و فقہ پڑھاتے تھے، اپنا مدرسہ تھا۔ تو وہاں پر ایک دن پڑھا پھو رہے ہیں، ایک درویش آ گئے، امجود درویش۔ انہوں نے مولانا سے کہا یہ کیا ہے تیرے پاس کتابیں رکھی تھی بے شمار؟ کہتے یہ تو کیا جانے، تو درویش آدمی یہ کیا ہے؟ یہ بہت اعلیٰ باتیں، نوٹس ہیں، حدیث ہے، فقہ ہے، قرآن ہے، تفسیر ہے، وہ کیا بچے میں کیا بتاؤں یہ کیا کچھ ہے؟ تو اسے جانی کیا جانی تو کیا جانی؟ اچھا انہوں نے کیا کام کیا، وہ ساری کتاب اٹھا کے پانی میں ڈال دی، تالاب میں، بس چین میں۔ مولانا نے چیخیں لگانی شروع کر دی، بیڑا کر کو کہ تباہی بربادی، میری زندگی بھر کی باتیں چلی گئی، نوٹ چلے گئے، یہ چلے گئے، بندے سارے کچھ غرق ہو گئی دریا میں۔ جب روئے زیادہ انہوں نے اٹھایا، ہاتھ ڈالا، کتابیں خشک نکال لی پانی سے۔ مولانا حیران کرے یہ کیا ہے؟ کہتے تو کیا جانے یہ کیا ہے، تو اپنا کاروبار کر۔ اتنا کہا کہ آدمی چلے گئے۔ کہتے ہیں 2 سال 3 سال مولانا اس کے پیچھے وہ آگے پیچھے وہ آگے، بڑی مشکل سے جا کے مطلب مولانا نے اس کو پکڑا کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں 3 سال سے مطلب تیرے پیچھے پھر رہا ہوں، تو مجھے اپنا مطلب اپنا منا لو، مرید کر لو، جو کر لو۔ کہنے لگے تو 3 سال سے میرے پیچھے ہے، تو میں تو 25 سال سے تیری تلاش میں ہوں۔ تو بات اتنی ساری ہے کہ جو سچا پیر ہوتا ہے وہ سچے مرید کی تلاش کرتا ہے۔ تو سچا مرید کے مطلب یہ ایک بڑی ریئر چیز ہوتا ہے۔ سچا پیر تو مطلب اور چیز ہے، وہ اور چیز ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی کے بزرگ گئے ان کے پاس، بابا صاحب کے پاس، بابا فرید گنج شکر کے پاس رحمۃ اللہ علیہ گئے ان کے پاس۔ اس نے آتے ہی مطلب اس کو دے دی بات، مجھے صرف ساتھ پاس بیٹھے تھے، وہ سرکار کمال ہے، ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اتنی مدت ہو گئی ہمیں یہ بات نہیں، اس کو آتے ہی مطلب دے دی، رولا بچا انہوں نے۔ کہنے واجب وہ آیا تھا نا، میں تو مطلب ایک آگ دکھانا میرا کام ہے، وہ اس کی لکڑیاں خشک تھیں، وہ آگ لگ گئی اس کو، اور تم ویٹ بلینکٹ اور گیلے کمبل، تمہیں تو دھواں نہیں لگتا، اس لیے میں کیا کروں؟ تو اچھا مرید کون سا ہوتا ہے؟ جو اس بات کو لے کے اپنے استعمال کر لے۔ برا مرید وہ ہوتا ہے جو پیر صاحب کو پکڑ کے یہ کہا کہ مجھے یہ راستہ بنا دے، نوکری لے کے دے دو، یہ پانی کا گلاس ہی ہونا چاہیے، آپ کی کو واقفیت نہیں ہے منسٹر کے ساتھ کسی کے ساتھ۔ اچھا پیر جو ہے وہ بالکل اور ہے، برا مرید اور ہے۔ مرید اچھا کون سا ہوتا ہے؟ جو ایک مرید تھے یہاں پر میاں میر صاحب کے ساتھ، وہ سے پوچھا کہ بات یہ ہے تیرا پیر کون ہے؟ پیر کہتے اللہ ہے۔ وہ بڑے لوگوں نے مائنڈ کیے تھے میاں میر صاحب کو اللہ کہہ رہا ہے، اور سب پتہ کہ اس کا مرید ہے۔ کہ پیر کیا ہے کون ہے؟ کہتے اللہ۔ کہتے یہ تو بڑا کلمہ کفر کہہ دیا۔ وہ گیا ان کے پاس میاں میر صاحب کے پاس، دیکھو آپ کا یہ مرید آپ کو اللہ کہتا ہے، پوچھا بھائی آپ کے پیر کا نام بتاؤ، کہتے اللہ۔ یہ تو آپ کو اللہ تو آج یہ ہے کہ اس کا یہ ارادہ ہے نا میرے پاس آنے کا، یہ اللہ کے لیے ہے، تو اس کی منزل اللہ ہے، تو اس کا اس کے جو ہے وہ برائے اللہ ہے۔ تو اچھا مرید وہ ہوتا ہے جو اللہ کی خاطر ہی پیر کے پاس جائے، الو کا پٹھا نہ بنے۔ کیا بات سمجھائی؟ مطلب اگر یہ آرزو دنیاوی آرزو نکل جائیں، اللہ کی رضا کے لیے چلا جائے انسان، اور پیروں کے پاس یا کسی پیر کے پاس بھی، اور پھر کیا ہو گیا وہ اچھا مرید۔ اور مرید تو ارادہ تو اللہ کا ہونا چاہیے نا، تو وہ جس کا راستے کا ارادہ ہے وہ رہ گیا۔ تو ارادہ کس بات کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، بس اس سے یہی راستہ ہے، صحیح راستہ وہی ہے۔ کیا راستہ ہے مطلب؟ پیر کے بعد کہتے پیر کے بعد ہمیں نہیں پتا اللہ کی طرح رسول کی طرح، ہم تو پیر ہی پیر ہے، لا الہ الا اللہ پیر رسول اللہ، ایسی گمراہی سے مہربانی کرو۔ اس لیے اچھا کون ہے؟ کیسے ہے کلمہ پڑھتے ہیں لوگ، کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ پیر رسول اللہ یا شیخ رسول اللہ، نہ ایسی بات نہیں کرنی ہے۔ تو اصل منزل جو ہے یہ آپ گوئی کی ہونی چاہیے،
اور اللہ کی منزل ہونی چاہیے. پیر کی تلاش اس لیے ہے کہ راستہ آپ کا درست ہو جائے. اب بات سمجھ رہے نا؟ اس لیے اچھا مرید کون سا ہوتا ہے؟ اور جو دنیاوی آلائشوں سے نجات کے لیے پیر تلاش کرے، دنیا کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے. اب بات سمجھ رہے؟ تو اچھا مرید جو ہے یہ بھی بڑی اچھی چیز ہوتا ہے.